السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سپر اسٹوریز ٹائم۔ نیا آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آگاہی کے دریچوں کو کھولتی ایک خوبصورت کہانی۔ ویسے تو وہ صرف میری پڑوسن تھی، لیکن مجھے اس سے شدید ترین چڑ تھی۔ اس چڑ کی وجوہات جاننے کے لیے آپ کو میرے ساتھ ماضی قریب میں ایک جھانکی مارنی پڑے گی۔ 3 برس پہلے جب میں بیاہ کر نجیب ہاؤس آئی تو پوری کالونی میں میرے حسن کی دھوم اور جہیز کے چرچے پھیل گئے تھے۔ حالانکہ میرا میک اپ کچھ اتنا امیر و کبیر نہ تھا، مگر 8 بہن بھائیوں میں آخری نمبر ہونے کی وجہ سے مجھے جہیز دل کھول کر دیا گیا۔ ابا جی تو اپنی استطاعت کے مطابق ہی جہیز دے رہے تھے، مگر ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے چکر میں بہن بہنوئیوں بھائیوں بھابھیوں نے میرے جہیز میں کئی قابل قدر آئٹم شامل کر دیے تھے۔ اور جہاں تک تعلق ہے حسن کا، تو خوبصورت تو میں تھی، لیکن جتنی حسین اپنی شادی پر لگی اس کی سب سے بڑی وجہ میری بیسٹ فرینڈ نازیہ تھی، جو شہر کے مشہور پارلر میں بطور ہیلپر کام کرتی تھی۔ اس نے اپنا سیکھا ہوا سارا ہنر مجھ پر آزما ڈالا تھا۔ ہر دیکھنے والے نے مجھے دل کھول کر سراہا تھا، اور میں اسے اپنا حق سمجھ کر اپنی تعریفیں وصول کرتے ہوئے خوب مغرور ہوئے جا رہی تھی۔ مگر صرف 10 دن بعد شہلا نے مجھے منظرنامے سے دھکیل کر میری جگہ ہتھیا لی تھی۔ شہلا نجیب ہاؤس کے عین سامنے والے ارشاد ولا کے ارشاد کی بیوی بن کر آئی تھی۔ جس طرح نجیب گھر کے بڑے بیٹے تھے، اسی طرح سب بہن بھائیوں میں ارشاد بھائی کا نمبر بھی پہلا تھا۔ میری طرح شیلا نے بھی پہلی بہو بن کر سسرال میں قدم رنجہ فرمایا تھا۔ آمنے سامنے کے گھروں میں مثالی تعلقات تھے۔ نجیب کے ٹھیک 10 دن بعد ارشاد کی شادی ہونا طے پائی تھی، اور جس طرح نجیب کی شادی میں ان لوگوں نے کھلے دل سے شرکت کی، اسی طرح ارشاد بھائی کی شادی میں میرے سسرال والے بھی پیش تھے۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اس شادی میں شرکت کر کے مجھے بھی بڑا مزہ آ رہا تھا۔ نئی نئی شادی ہوئی تھی، جہیز بری کے کامدار جوڑے پہن کر میں خوب بن ٹھن کر اپنی ساس نندوں کے ساتھ ارشاد بھائی کی مایو مہندی میں شرکت کے لیے جاتی تھی۔ آس پاس کی لڑکیاں جب میری تعریف کرتی تو سیر و خون بڑھ جاتا، لیکن جب شیلا بیاہ کر ارشاد ولا آئی تو میرا سیر و بڑا ہوا خون جل جل کر آدھا رہ گیا۔ مانا وہ بہت خوبصورت تھی، رنگ بھی گوڑا چٹا تھا، نقوش بھی تیکھے تھے، مگر وہ ایسی بھی کوئی افسرانہ تھی کہ ہر کوئی صرف اسے دیکھنے کا مشتاق، اور ہر زبان پر صرف اسی کے حسن کے تذکرے۔ ولیمے کی تقریب میں ہر کسی نے ارشاد بھائی کی امی کو چاند سی بہو لانے پر مبارکباد دی، اور میں اپنی ساس کے پہلو میں بیٹھی منتظر ہی رہی کہ کوئی آنکھ اٹھا کر مجھے بھی دیکھے اور سراہے۔ مگر آج میری ساری تیاری عکارت چلی گئی۔ شیلا کے سامنے میرا حسن مان پڑ گیا تھا۔ سارا کمال بیوٹی پارلر والوں کا ہے، اصل شکل تو 2-4 دن بعد پتہ چلے گی۔ لوگوں کے تبصرے سن کر میں نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دی، مگر 2-4 دنوں میں مجھے خود کو پتہ چل گیا کہ میری خوش فہمی محض غلط فہمی تھی۔ اس بات کا احساس مجھے سب سے زیادہ میری چھوٹی نند نے دلوایا تھا، جو بھاگ بھاگ کر ارشاد ولا جاتی تھی۔ سچ امی، شیلا بھابھی اتنی حسین ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ ابھی انہوں نے عصر کی نماز کے لیے وضو کیا تھا۔ بغیر میک اپ کے دھلا دھلایا چہرہ بالکل چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ میری چھوٹی نند ہنا تھی۔ ہر وقت رسالے ہاتھ میں رہتے تھے۔ 9 کلاس کی بچی، اور اس کے ایسے تشبیہ استعاروں کے ساتھ اس کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی تھی۔ مجھے دل میں خوب تاؤ چڑھا۔ ارشاد بھائی تو معمولی شکل و صورت کے ہیں، آنٹی کو سوچ سمجھ کر رشتہ کرنا چاہیے تھا۔ ایسی لڑکیاں شوہر کو مٹھی میں کر کے سسرال والوں کو گھاس بھی نہیں ڈالتی۔ پچھتائیں گی نویدہ آنٹی، اب ہر کوئی میری طرح تو سسرال میں گھلا ملا نہیں رہتا نا۔ رات کو میں نے نجیب کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو انہوں نے فوراً گردن ہلا کر میری بات کی تائید کی۔ ایک وہ ہی تو تھے جو اب تک میرے حسن کے اسیر تھے۔ اپنی بڑی بہنوں کے مشوروں پر عمل کرتے ہوئے اور خوب ناز و انداز دکھا کر میں نے نجیب کو 10-15 دنوں میں ہی اپنی مٹھی میں کر لیا تھا، اور اگلے دن کا ذکر ہے، گھر پر صرف میں اور میری ساس ہی موجود تھے جب ارشاد بھائی کی والدہ ایک ڈونگا ہاتھ میں پکڑے خرامہ خرامہ تشریف لائیں۔ شیلا کا کھیر میں ہاتھ ڈلوایا ہے۔ میں نے کہا چلو محلے میں کھیر بانٹ آؤں۔
پہلی بار میری بہو نے کچھ بنایا ہے۔ نویدہ آنٹی نے مسرور سے انداز میں آگاہ کیا تھا، اور میں جب اپنی ساس کے پاس بیٹھی بڑے اطمینان سے ناخن فائل کر رہی تھی، اس اطلاع پر ذرا چونک کر نویدہ آنٹی کو دیکھا۔ اتنی جلدی بھی کیا تھی؟ ابھی تو شیلا کی شادی کو محض ہفتہ ہوا ہے، ساری عمر پڑی ہے کام کاج کے لیے۔ میری ساس بھلی مانس خاتون تھی، انہوں نے گویا میرے دل کی بات کہہ دی۔ میں نے بھی اچھی بہو ہونے کے ناطے زور و شور سے سر ہلا کر ان کی تائید کی۔ ارے میں تو منع کر رہی تھی، پر اس اللہ کی بندی کو کون سمجھائے؟ اس کا بس چلتا تو ولیمے والی صبح ہی مجھے کچن سے نکال کر خود ناشتہ بنانے کھڑی ہو جاتی۔ بڑی مشکل سے ہفتہ بھر کام کاج سے روکا ہے اسے۔ کہتی ہے بچے تو سارے اسکول کالج چلے جاتے ہیں امی، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہوں اور آپ کام کاج میں لگی رہیں۔ بس آج صبح سے ہی کچن میں گھس گئی، پہلے نندو دیوروں کو ناشتہ بنا کر دیا، پھر کھیر چولہے پر چڑھا دی۔ نویدہ آنٹی نے پرمسرت انداز میں میری ساس کو اپنی بہو کی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ گھنی میسنی نہ ہو تو ہمیں کب ایسے چلتر آتے تھے سسرال والوں کو قابو میں کرنے کے۔ میری شادی کو 2 ڈھائی ہفتے ہونے کو آ رہے تھے، اور مزید 2 ڈھائی ہفتے تک میرا کھیر تو کیا کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، مگر اس سے بیشتر کہ میری ساس دل ہی دل میں شیلا کے ساتھ میرا موازنہ کرنے کے اسے اضافی نمبر دیتی، میرے مارے باندھے گھر کے کام شروع کر دیے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال تھی شیلا سے چڑنے کی، ہر گزرتے دن کے ساتھ شیلا کے ساتھ میری چڑ میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ اگرچہ منہ پر میں اس سے خوش دل سے ہی ملتی، مگر دل ہی دل میں خوب خار کھاتی۔ میرے سسرال والے اس چڑ کا بنیادی سبب تھے۔ میں بریانی بناتی، وہ چپ کر کے کھا لیتے۔ 2 دن بعد شیلا بریانی کی پلیٹ بھیجتی تو سب ایسے چٹخارے لے کر کھاتے جیسے زندگی میں پہلی بار بریانی نصیب ہوئی ہے۔ میں مہنگے ٹیلر سے کپڑے سلواتی، مگر نہ صرف میری نندیں بلکہ آس پاس کی سبھی عورتیں شیلا کی ڈریسنگ اور ڈیزائننگ کے قصیدے پڑھتیں۔ اس کا اخلاق، اس کی مہمان نوازی، اس کا سگڑاپا، سلیقہ، خوبصورتی، غرض خوبیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا جو دنیا جہان کو اس میں نظر آتا۔ میں لاکھ کوشش کرتی کہ کسی طرح کسی بھی معاملے پر شیلا پر سبقت لے جاؤں، مگر ہر بار ناکامی مقدر بنتی۔ ہم دونوں کی شادیوں کو 1.25 سال ہونے کو آ رہا تھا، مگر اتفاق سے ہم دونوں کی گود خالی تھی۔ پھر آخر قدرت کو میرے اوپر رحم آ گیا۔ میں نے نجیب ہاؤس کو وہ خوشخبری دے دی جس کے وہ شادی کے دوسرے مہینے سے ہی منتظر تھے، اور شیلا جانے اس معاملے میں مجھ سے 15 دن پیچھے کیوں رہ گئی۔ جی ہاں، ٹھیک 2 ہفتے بعد ارشاد ولا کو بھی خوشخبری مل ہی گئی۔ 2 ہفتوں تک میں نے بستر سے نیچے قدم نہ اتارا تھا۔ ٹیسٹ کے متعلق ڈاکٹر کی ہدایت کو میں نے ذرا وضاحت سے اپنے سسرال والوں کے گوش گزار کر دیا تھا۔ وہ لوگ اتنے خوش تھے کہ میرے سارے ناز و نخرے بخوشی اٹھانے کو تیار تھے، مگر پھر جی ہاں، پھر شیلا کی بچی نے مجھے بیڈ روم سے نکال کر دوبارہ کچن میں پہنچا دیا۔ خوشخبری ملنے کے اگلے ہی روز دلیم بنا کر ہمارے گھر تشریف لے آئی۔ میری ساس نے سمجھایا کہ اب زیادہ مشقت طلب کام کرنے سے گریز کرو، تو ہنس کر کہنے لگی، گھر کے کاموں میں کیسی مشقت آنٹی، اور ویسے تو امی میرا بہت خیال رکھ رہی ہیں، پر آج دلیم مجھے گھوٹنے بھی نہیں دیا۔ لیکن میری ڈاکٹر نے خود کہا ہے کہ گھر کے کام کاج میں حصہ لیتی رہیں گی تو ایکٹیو رہیں گی۔ طبیعت خرابی کو زیادہ سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں، بس بھاری اور وزنی چیزیں اٹھانے سے گریز کریں، سیڑھیاں آرام سے چڑھیں اتریں، برابر ریسٹ کریں اور ڈائٹ پر توجہ دیں۔ اب میری ڈاکٹر نے بھی ہدایت تو کچھ اسی قسم کی دی تھی، مگر شیلا کو کیا ضرورت تھی یہ ہدایت نامہ ہمارے گھر آ کر نشر کرنے کی؟ ویسے وہ اگر نشر نہ بھی کرتی تو مجھے اس کی تقلید کرنی ہی پڑتی کہ بالکل سامنے والے گھر میں رہائش پذیر ہونے کی وجہ اس کا کوئی عمل میرے سسرال والوں سے پوشیدہ نہ رہتا تھا، اور وہ بظاہر مجھے کچھ نہ جتاتے تھے، مگر میں جانتی تھی کہ دل ہی دل میں ہر پل میرا اور اس کا موازنہ جاری رکھتے ہیں۔ خیر، شیلا کی باتوں پر عمل کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ میں واقعی آخری مہینے تک تندرست اور ایکٹیو رہی، اور جب نارمل ڈیلیوری کے بعد ریان میری گود میں آیا تو مانو ساری تکلیفیں دور ہو گئیں۔ شیلا بیچاری کی قسمت میں میجر سرجری لکھی تھی، اس کا حمزہ بڑے آپریشن سے ہوا۔ بچے تو خیر دونوں ہی پیارے تھے، مگر میرا ریان ہمارے لیے بڑا خوش بخت ثابت ہوا۔
نجیب کی ترقی جو گزشتہ کئی برسوں سے اٹکی ہوئی تھی، ریان کی پیدائش کے اگلے ہی ہفتے ان کی پروموشن ہو گئی۔ ترقی کے ساتھ تنخواہ میں بھی ٹھیک ٹھاک اضافہ ہوا۔ بیٹے کی ماں بننے کے بعد سسرال میں تو میرے قدم ویسے ہی مضبوطی سے جم گئے تھے۔ اب میاں کی کمائی کا ضم بھی تھا۔ میں جیسے چاہتی پیسے لوٹاتی، کسی کی مجال نہ تھی کہ روک ٹوک کر سکے۔ شیلا پر اپنی برتری ثابت کرنے کے بھی اب بہتر موقع تھے۔ آئے روز نئے کپڑے سلوا کر میں بہت اہتمام سے میچنگ جیولری اور میک اپ کے ساتھ شیلا کے گھر کا رخ کرتی۔ اسے اپنی ذات پر توجہ دینے کا اب کم ہی موقع ملتا تھا۔ حمزہ اگرچہ زیادہ تر اپنی دادی کے پاس ہوتا، لیکن شیلا پہلے کی طرح ہنستی مسکراتی سب کی فرمائشیں پوری کرتی، کچن میں ہی موجود ہوتی۔ مانا کہ اس کے سسرال والے ہر وقت اس کی شان میں رطب اللسان رہتے، مگر ایسی تعریفوں کا بندے نے اچار ڈالنا ہوتا ہے کیا؟ میں نے تو اب کچن کا رخ کرنا خاصا کم کر دیا تھا۔ ہاں، جب بھی ٹی وی پر کوئی کوکنگ شو دیکھ کر نئی سی ریسیپی ٹرائی کرنے کا دل چاہتا تو بہت اہتمام سے وہ چیز پکاتی تھی اور شیلا کے گھر تو ضرور بھیجتی تھی۔ میرے سسرال والے ڈھکے چھپے الفاظ میں شیلا کی کفایت شعاری کی میرے سامنے مثالیں دیتے، مگر اپنی روش بدلنے کا میرا کوئی ارادہ نہ تھا۔ ظاہر ہے کمانے والا میرا میاں تھا، میں جیسے چاہتی پیسے خرچ کرتی، اور آج کل تو میں نجیب کے سر پر ایک اور بڑا خرچہ ڈالنے والی تھی۔ ریان کی پہلی سالگرہ آنے والی تھی اور میں یہ سالگرہ بہت دھوم دھام سے منانا چاہتی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ پہلے میرا خیال تھا کہ گھر میں سالگرہ کی چھوٹی سی تقریب منعقد کر کے میں اور نجیب کسی اچھے سے ہوٹل میں ڈنر کرنے جائیں۔ مہمانوں کو انوائٹ کرنا، گھر کی نئے سرے سے صفائی، سیٹنگ، سالگرہ کا انتظام نیلی 10 سری تھا۔ لیکن اس روز میں نے شیلا کی باتیں سن لی۔ میری ساس کے پاس محلے کی عورتیں کمیٹی ڈالتی تھیں، شیلا بھی کمیٹی کی باقاعدہ ممبر تھی۔ پرانی کمیٹی ختم ہو کر نئی کمیٹی شروع ہوئی تو پرچیاں ڈالنے کے بعد میرا پہلا نمبر شیلا کا نکل آیا۔ خوشی سے اس کا چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ اللہ نے کیسے میری دعائیں سن لی۔ اس مہینے مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ حمزہ سال کا ہونے والا ہے۔ کب سے سوچ رکھا تھا کہ اس کی پہلی سالگرہ۔ وہ میری ساس سے مخاطب تھی۔ اس کی بات ادھوری ہی تھی کہ اندر کمرے سے ریان کے رونے کی آواز آئی۔ وہ چلنا سیکھ رہا تھا اور شاید چلتے چلتے گرا تھا۔ میں لپک کر اندر گئی۔ شیلا کی ادھوری بات سے میں نے پورا نتیجہ اخذ کر لیا تھا۔ وہ کمیٹی کے پیسوں سے اپنے بیٹے کی دھوم دھام سے سالگرہ منانا چاہتی تھی۔ فطری جلن اور حسد سے مغلوب ہو کر میں نے فوراً ہی ریان کی سالگرہ شاندار طریقے سے منعقد کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ ویسے بھی ریان کی سالگرہ حمزہ سے 10 دن پہلے ہونی تھی۔ میں اپنے بیٹے کی سالگرہ اتنی دھوم دھام سے منانا چاہتی تھی کہ شیلا لاکھ کوشش کرے پھر بھی وہ میری منعقد کردہ تقریب کی برابری نہ کر سکے۔ میں نے سالگرہ کے انتظامات اور اخراجات کا تخمینہ لگا کر خرچ اور مہمانوں کی فہرست نجیب کے حوالے کر دی۔ اتنا خرچہ؟ یار تم بیٹے کی سالگرہ کر رہی ہو یا شادی؟ نجیب لسٹ دے کر چیخ ہی تو پڑے۔ میں نے سخت برا مانا تھا۔ کیسے باپ ہیں آپ؟ بیٹے کی پہلی سالگرہ ہے، آپ کو کوئی ارمان نہیں؟ ارمان تو ہے بابا، کیوں نہیں ہے؟ ریان جیسے تمہارا بیٹا ویسے میرا، مگر سالگرہ پر اتنے خرچے کی کوئی تک بھی تو نہیں بنتی۔ نئے پردے، نئے فلور کشنز، پھر کھانے کا مینیو تو دیکھو، مٹن بریانی، کڑھائی گوشت، کھیر، کولڈ ڈرنکس اور 100 سے اوپر مہمان۔ یار خرچہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ جانے نجیب آج اتنی پس پش کیوں کر رہے تھے؟ رہنے دے نجیب، آپ کے پاس پیسے نہیں تو کوئی بات نہیں، میں اپنی سونے کی بالیاں بیچ دوں گی جو میری امی نے ریان کی پیدائش پر مجھے دی تھی۔ بچے کی پہلی خوشی پر آپ اتنی تنگ دلی کا مظاہرہ کریں گے، میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ میری آنکھیں بھر آئی تھیں اور حسب توقع نجیب ان بھرے ہوئے نین کٹوروں کی تاب نہ لا پائے تھے۔ اچھا روتی کیوں ہو، میں دفتر سے لون پکڑ لوں گا، جیسے مرضی سالگرہ منانا۔ نجیب کی طرف سے گرین سگنل ملنے کی دیر ٹھیک ہے۔ میں نے سالگرہ کی تیاری شروع کر دی۔ سب رشتہ داروں، ملنے جلنے والوں کو فون کھڑکا دیا۔ جو نزدیک رہتے تھے انہیں گھر جا کر انوائٹ کیا۔ محلے میں بھی سب کو مدعو کیا، خصوصاً ارشاد بھائی کی پوری فیملی کو مدعو کیا تھا۔ سالگرہ کی تقریب میری خواہش کے عین مطابق بہت شاندار طریقے سے منعقد ہوئی تھی۔ سب مہمانوں نے سالگرہ کے انتظامات، ریفریشمنٹ کے سامان اور پرتکلف کھانے کی دل کھول کر تعریف کی۔
میں خود پارلر سے تیار ہونے کے بعد نئی خوبصورت اور اسٹائلش سی ساڑی میں ملبوس ادھر سے ادھر چہکتی پھرتی مہمانوں سے تعریف وصول کر رہی تھی۔ شیلا بھی ذرا سی دیر کو آئی تھی۔ ریان کو پیار کرنے کے بعد مجھے گفٹ پیک تھمایا، پھر فوراً ہی جانے کی اجازت مانگ لی۔ ارے ابھی سے کیسے؟ واپسی پر نہ کیک کٹا نہ کھانا لگا، میں تمہیں ایسے کیسے جانے دوں؟ میں نے لگاوٹ سے کہا۔ میں ضرور رکتی بھابھی، مگر آپ جانتی ہیں آج ارشاد کی چھٹی ہے، امی کی طرف گئے بہت دن ہو گئے، آج وہاں جانے کا پروگرام ہے، اس نے معذرت کرتے ہوئے بتایا۔ اچھا چلو جیسے تمہاری مرضی۔ میں بظاہر مسکراتی مگر اندر سے تل ملاتی ہوں جل گئی ہے۔ خیر میرا مقصد تو پورا ہو گیا تھا۔ شیلا نے دیکھ لیا تھا کہ ریان کی برتھ ڈے پارٹی کس قدر شاندار تھی۔ وہ بیچاری لاکھ کوشش کرتی، اپنی کمیٹی کے سارے پیسے پھونک دیتی، پھر بھی اس پائے کی تقریب منعقد نہ کر پاتی، اور اگلا پورا ہفتہ میں منتظر ہی رہی کہ شیلا کے یہاں سے بھی حمزہ کی سالگرہ کا بلاوا آئے، مگر یہ انتظار ہی رہا۔ شاید بیچاری نے اپنا ارادہ ہی ملتوی کر دیا تھا۔ میرے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی تھی، مگر 2-4 دن بعد کی بات تھی جب ارشاد بھائی کی امی خوان سے ڈھکی ایک ڈش اٹھائے تشریف لائیں۔ آج کیا بنا لیا شیلا نے؟ میری ساس نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا۔ آج شیلا نے نہیں، کسائی نے بنایا ہے۔ نویدہ آنٹی نے بھی مسکراتے ہوئے ڈش میری ساس کو تھمائی۔ حمزہ کا عقیقہ تھا نہ آج، ابھی کسائی گوشت بنا کر گیا ہے۔ میں نے کہا ابھی رشتہ داروں غریب غربا میں تم لوگ خود بانٹ آنا، میں تو محلے کے گھروں میں گوشت تقسیم کر دیتی ہوں۔ اس بار نویدہ آنٹی نے وضاحت کی تھی۔ حمزہ کا عقیقہ؟ اچھا ماشاءاللہ، مبارک ہو نویدہ۔ میری ساس نے خوش دلی سے انہیں مبارکباد دی۔ خیر مبارک بہن، بس کیا بتاؤں، اس اللہ کی بندی کو شوق تھا کہ حمزہ کا عقیقہ ہونا چاہیے، شکر ہے اللہ کا، آج اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اللہ کی بندی کی اصطلاح وہ پیار سے اپنی بہو کے لیے استعمال کرتی تھی۔ اگر حمزہ کی پیدائش کے وقت بڑا آپریشن نہ ہوا ہوتا تو 7ویں دن ہی عقیقہ کی سنت ادا کر لیتے، مگر یہ پرائیویٹ اسپتال والے بل بھی تو اتنا لمبا چوڑا بنا دیتے ہیں۔ اس وقت گنجائش ہی نہ بچی، مگر شیلا نے دل میں ٹھان رکھی تھی کہ جب بھی گنجائش نکلی عقیقہ ضرور کرے گی۔ لیکن آپ کو تو پتہ ہے یہ جانوروں کے ریٹ آسمانوں کو چھو رہے ہیں، ارشاد کی تنخواہ میں سے کب بچتا ہے؟ میں نے بہت دفعہ سمجھایا کہ بچی کیوں اتنا سوچتی ہے، عقیقہ کوئی فرض تھوڑی ہے، مگر کہتی تھی امی اللہ نے صحت مند اولاد سے نوازا ہے، اتنی بڑی نعمت پر شکرانہ تو واجب ہے۔ اور پھر اللہ نے بھی اس کی سن لی۔ اس کی خواہش تھی سالگرہ والے دن ہی عقیقہ ہو جائے، اسی مقصد کے لیے کمیٹی ڈالی تھی۔ پہلا ہی نمبر نکل آیا۔ ارشاد بھائی کی باتونی والدہ تفصیل سے بات کرنے کی عادی تھی اور میری ساس بہت اچھی سامع، مگر سچ تو یہ ہے کہ آج میری سماعتیں بھی دونوں کی گفتگو کی جانب ہی لگی ہوئی تھیں۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بڑی سے بڑی بات بھی آپ کے دل پر اثر نہیں کرتی، اور کبھی کسی کی کہیں چھوٹی بات ٹھا کر کے آپ کے دل پر لگتی ہے، تو شاید وہ بھی کوئی ایسا ہی لمحہ تھا۔ ہر بار میرے سسرال والے شیلا اور میرا موازنہ کرتے تھے، مگر آج میں خود شیلا کے ساتھ اپنا موازنہ اور موازنے کے بعد محاسبہ کر رہی تھی۔ اللہ نے صحت مند اولاد سے مجھے بھی نوازا تھا۔ کتنا پیارا گپلو سا بچہ تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ریان۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر تو کوئی کسی بے اولاد سے پوچھے، اور جب اللہ نے مجھے اس بے پایہ نعمت سے نواز دیا تو کیا مجھے اس طریقے کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا نہ کرنا چاہیے تھا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ ہفتے پہلے ریان کی پہلی سالگرہ دھوم دھام سے منانے کے چکر میں نے بلا مبالغہ ہزاروں روپے خرچ ڈالے تھے۔ اگر کسی کی استطاعت نہ ہو تو الگ بات، مگر میرا شمار ایسے لوگوں میں تو نہ ہوتا۔ پھر نہ جانے کیوں میرے ذہن میں کبھی یہ بات نہ آئی کہ سالگرہ کے بجائے عقیقہ زیادہ ضروری ہے اور باعث ثواب۔ ارشاد بھائی کی والدہ تو تھوڑی دیر بعد چلی گئی تھی، مگر مجھے سوچوں کے گرداب میں الجھا چھوڑ دیا تھا، اور اگلے دن میں اسٹیم رائس چکن رولز کی پلیٹ لیے شیلا کے گھر جا رہی تھی۔ آج میرا مقصد اس نئی ریسیپی کا شیلا پر روب ڈالنا ہرگز نہ تھا، بلکہ میں شیلا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانا چاہتی تھی، دل سے بہتر، کیونکہ عقل کی بات کسی سے بھی پتہ چلے اسے پلو سے باندھ لینا چاہیے، اور شیلا کے پاس میرے مقابلے میں عقل کی وافر مقدار موجود تھی۔ 3 برسوں میں آخر میں نے حقیقت تسلیم کر ہی لی تھی۔
اور یہ عقلمندی کی جانب میرا پہلا قدم تھا۔ تو آپ کو میری کہانی کیسی لگی پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔